جو حق پر تھے اور حق پر رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو جماعت والے تھے، یعنی صحابہ کی جماعت. کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرمائی، اس وقت صحابہ سے افضل روئے زمین پر کوئی جماعت نہیں تھی. اور ابو امامہ کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں آپ نے سواد اعظم کا ذکر فرمایا، یعنی عظیم ترین جماعت، تو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہی یہ جماعت ہے. اور یہی وہ جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا اپنے دین کی اشاعت کے لیے اور اپنی خدمت کے لیے. ان تینوں قولوں کے اندر، ان تینوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ جماعت جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہوگی، صحابہ کے منہج پر ہوگی، یہ جماعت ہے. چاہے ان کی تعداد کم ہو، چاہے ان کی تعداد کھانے میں نمک کے برابر کیوں نہ ہو، بلکہ حق والوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی رہی ہے اور تھوڑی رہے گی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 کو جہنمی بتایا اور 1 کو جنتی بتایا. اس میں اشارہ ہے کہ وَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. وَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اور اکثر لوگ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اکثر لوگ اپنی خواہشات کی بنیاد پر گمراہی پھیلاتے ہیں. اللہ نے کہا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو میرے پیارے بھائیو، مان علی واصحابی الجماعۃ السواد العظم، اس سے مراد صحابہ کی جماعت ہے. اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے جو لوگ ہوں گے وہ اکیلے جماعت ہوں گے. چنانچہ تاریخ دمشق کے اندر یہ روایت موجود ہے عبداللہ بن مسعود سے. 1 نمبر 2 مشکات کی تخریج میں علامہ البانی نے یہ قول نقل کیا حضرت عبداللہ بن مسعود سے. غور سے سنیے، کہا قال ابن مسعود، ذرا غور سے سنیے، اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے، اہم پوائنٹ ہے، برننگ ٹاپک ہے اور اس کا مرکزی نقطہ ہے جماعت کا مفہوم. قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لعمر بن میمون، یا عمر بن میمون ان جمہور الجماعہ ہی التي تفارق الجماعہ، الجماعۃ ما وافق الحق وان كنت وحدك. اے عمر بن میمون، سبحان اللہ، کسی کو سمجھائیے تو اس کا انداز یہ ہو، اس کا نام لے کے میٹھے انداز میں کہیے. اے عمر بن میمون، جمہور الجماعہ، جماعت کے اکثر لوگ، یعنی جو جماعت کے اکثر لوگ، امت کے اکثر لوگ، یہ جماعت سے دور ہیں، یعنی صحیح جماعت سے دور ہیں. الجماعۃ ما وافق الحق، جماعت وہ ہے جو حق کے مطابق ہو، جماعت وہ ہے جو حق کے مطابق. وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، اگر پوری دنیا میں اکیلے حق پر ہو تم اکیلے جماعت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا کے مقابلے اپنے زمانے میں امت کہا. ان ابراہیم کان امہ اے قدوۃ واماما ومعلما للخیر وما ذاك الا لتکمیل مقام الصبر والیقین اللتین تنال بهما الامامۃ فی الدین. حضرت ابراہیم کو اللہ نے امت کہا اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امت اس لیے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے اور اللہ نے حق کی بنیاد پر انہوں کو امام بنایا اور ان کو اللہ نے آئیڈیل بنایا، خیر کا معلم بنایا. لیکن چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا کرے قلب سلیم. جب تک کہ وہ صفات ہمارے اندر نہیں ہوں گے، جب تک کہ وہ خوبیاں ہمارے اندر نہیں ہوں گی، ہم جماعت کہلانے کے مستحق ہو سکتے نہیں ہو سکتے. لیکن شکایت ہے، نہ شکوہ ہے خزاؤں کا چمن میں اے چمن والو، نہ شکوہ ہے خزاؤں کا چمن میں اے چمن والو. بہاروں میں بھی اب شرمندگی معلوم ہوتی ہے. کتاب و سنت کی دعوت دینے والے، صحابہ کی منہج کو پیش کرنے والے، آج ہمارے عقیدے میں فساد کیوں آ گیا؟ آج ہماری نیتوں میں فساد کیوں آ گیا؟ آج ہماری زبانوں میں فساد کیوں آ گیا؟ آج ہمارے عمل میں اختلاف کیوں آ گیا؟ آج ہمارے منہج کے اندر تزلزل کیوں آ گیا؟ آج ہم عصر کے وقت، ظہر کے وقت اہل حدیث ہوتے ہیں، عصر میں مفتی ہو جاتے ہیں، مغرب کے وقت مکفر ہو جاتے ہیں. بتاؤ صحابہ کرام کا کیا یہ منہج تھا؟ صحابہ کا یہ منہج تھا. اگر صحابہ کے منہج پر ہو، اگر حق پر ہو، اکیلے تم یہ جماعت ہو. اسے ہندوستان کی تاریخ کو دیکھو، شمال اور بر صغیر ہند و پاک کی تاریخ کو دیکھو. چند جماعت نے مل کر کے کتاب و سنت کی دعوت دی. یہ کتابیں موجود نہیں تھی، اتنی بڑی لائبریریاں موجود نہیں تھی، اتنے علماء موجود نہیں تھے. لیکن اللہ نے ان محدثین کی جماعت سے، اہل باصفا سے اور ان اللہ والوں سے اللہ نے وہ کام لیا. قلت بے سر و سامانی کے باوجود اللہ نے ان کی مدد فرمائی.
فرمائی، اللہ نے ان کی زبانوں میں تاثیر دی، اللہ نے ان کی نیتوں میں اخلاص دیا، چند کتابوں کے ذریعے مسلمانوں کی کایا پلٹ گئی اور امت کے اندر اصلاح پیدا ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابہ کے منہج پر تھے، ان کی نیتیں بھی ایک تھی، ان کے عمل میں بھی اخلاص تھا، ان کی نیتوں میں بھی ان کی نیتوں کے اندر بھی صلاح تھا، اور ان کی دعوت میں کتاب و سنت کا منہج تھا۔ آپ کہتے ہو کہ ہم کتاب و سنت کے منہج پر ہیں اور فجر کی نماز غائب، کتاب و سنت کی منہج پر ہیں، نماز ہو رہی ہے، جماعت چھوٹ گئی اور ہم غائب ہیں، کیسے جماعت کہلا سکتے ہو؟ اے میرے دوست، اے میرے بھائی، سنو، تیرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث حضرت ابو درداء کی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل کی، ابو درداء کی، ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ عليهم الشيطان۔ جس بستی میں، جس شہر اور جس علاقے میں 3 آدمی بھی ہوں اور وہاں نماز قائم نہ ہو، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے، تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ فعلیک بالجماعۃ، جماعت کو لازم پکڑو۔ اگر صحابہ کے منہج پر ہو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ حارث بن حسان کی شادی ہو رہی ہے، فجر کی نماز میں حاضر ہو رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو رہی ہے، فجر کی نماز میں حاضر۔ صحابہ کرام 3-3 4-4 میل سے جماعت پانے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ بھی تو جماعت والے ہو، آپ بھی تو سنت والے ہو، جماعت سے چھوڑو گے، جماعت کی نماز چھوڑو گے، تم صحابہ کے منہج میں نہیں ہو سکتے، شیطان مسلط ہو جائے گا۔ اور معاذ بن جبل کی حدیث، ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم۔ میرا وقت ابھی 20 منٹ ہے، ذرا رکیے غور سے۔ ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، جس طرح بھیڑیا بکری کو کھا جاتا ہے اسی طرح شیطان انسان کو کھا جاتا ہے۔ بھیڑیا بکری کے جسم کو کھاتا ہے، شیطان انسان کے دین اور ایمان کو کھاتا ہے۔ کس بکری کو بھیڑیا کھاتا ہے؟ یاخذ الشاۃ یاخذ القاسیۃ والناحیہ، اس بکری کو بھیڑیا کھاتا ہے قاسیہ، جو دور چلی جائے یا جو الگ ہو جائے جماعت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیک بالجماعۃ والعامہ والمسجد۔ دیکھیے 3 چیزیں، جماعت کے ساتھ رہو، یعنی دلوں میں بھی اتحاد رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قطف الثمر فی بیان عقیدت اہل الاثر، نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی کتاب ہے، عقیدے کے تعلق سے کہا، من اصول اہل السنت والجماعہ سلامت قلوبہم لاصحاب الایمان۔ اہل سنت والجماعت کے اصول میں یہ بات داخل ہے کہ ان کے دل ایمان والوں کے لیے پاک اور صاف ہوتے ہیں، پاک اور میں نے پہلے ابن عباس کا قول نقل کر دیا کہ اہل سنت وہ ہیں جن کے دل بھی ایک ہو، جن کا منہج بھی ایک ہو، ٹھیک ہے؟ تو میرے بھائیوں، جماعت کو لازم پکڑو، عامت الناس کے ساتھ رہ کر دعوت کے فریضے کو انجام دو، اور مسجد کو لازم پکڑو۔ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور آپ چھوڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جماعت فرض نہیں رہی، کو بتاؤ ہے کوئی منہج، ہے کوئی ایک صحابی کا منہج کہ نماز ہو رہی ہو نماز سے غافل ہو؟ واللہ کی قسم یہ صحابہ کا منہج نہیں ہے، یہ صحابہ کا منہج نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو یہ قول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اچھا آئیے میں آپ کو ابو شامہ کی بات پیش کرتا ہوں۔ ابو شامہ الباعث علی انکار البدع والحوادث، تھوڑی علمی بات ہے، اللہ کرے کہ آپ بات سمجھ لیں۔ حضرت ابو شامہ کہ اپنی کتاب الباعث علی انکار البدع والحوادث میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جماعت کا ذکر آیا ہے، حیث جاء الامر بلفظ الجماعہ، حدیث میں آیا کہ جماعت کو لازم پکڑو۔ اس سے کیا مراد؟ کہا فالمراد به لزوم الحق واتباعه وان كان المتمسك به قليلا والمخالف كثيرا، لان الحق الذي كانت عليه الجماعه الاولى من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولا نظر الى كثره اهل الباطل، رواه ابو نعيم في الحجه۔ کیا کہا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ حق کو لازم پکڑنا اور حق کی اتباع کرنا، اگرچہ اس کو پکڑنے والے تعداد میں تھوڑے ہوں اور اس کے مخالفین زیادہ کیوں نہ ہوں، لیکن وہی جماعت ہے جو حق کو لازم پکڑے، اس لیے کہ حق وہی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے صحابہ تھے۔ اہل باطل کی کثرت کو نہیں دیکھو گے، اس کی جھاڑ جھنکار کو مت دیکھو، اس کی چمک دمک کو نہ دیکھو۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا تمدن عينيك الى ما متعنا به، ان کے گاڑیوں کی خوبصورتی کو، ان کی چمک دمک کو مت دیکھو، اللہ ان کو آزما رہا ہے، اللہ تمہیں بھی آزما رہا ہے، اللہ دین کی شادابی تمہیں دے رہا ہے، نبی کی نصرت کی اللہ تعالیٰ تمہیں شرف، نبی کی نصرت کا اللہ شرف تمہیں دے رہا ہے، اس لیے حق پر چلنا ہی جماعت ہے، حق پر چلنا۔ چلیے، امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، اس کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے
کہ ان کے استاد اسحاق بن راہوے، اسحاق بن ابراہیم الحنظلی رحمہ اللہ، انہوں نے امام بخاری کے سامنے یہ منشور پیش کیا کہ ایسی کتاب جمع کرو جو صحیح الگ ہو اور ضعیف کو چھانٹ دو، صحیح حدیثوں کو جمع کرو۔ تو اسحاق بن راہوے کہتے ہیں لو سألت الجہال لقالوا جماعت الناس، اگر جاہلوں سے سوال کرو کہ جماعت سے کیا مراد، کہیں گے عامۃ الناس کو پکڑو۔ کہا اکیلا جماعت کیا ہے؟ کہا حضرت اسحاق بن راہوے نے کہ جماعت کیا ہے؟ عالم متمسک باثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم واتبعه فمن كان معه وتبعه فهو الجماعہ۔ میں نے پہلے اس کی طرف اختصار میں جو بیان دیا اس میں اشارہ کر دیا کہ جماعت کیا ہے اپنے زمانے میں، جو عالم ہو حدیث کا، سنت کا عالم ہو، سنت کا متبع ہو، کیونکہ جو سنت کا متبع ہوگا جماعت نہیں بنائے گا، جماعت کی دعوت نہیں دے گا، نہیں جماعت بنا کر، بلکہ جماعت کے اوپر قائم رہے گا۔ میں پوچھتا ہوں امام بخاری کے ہزاروں شاگرد، بتاؤ انہوں نے کوئی جماعت اور کوئی نئی جماعت بنائی؟ امام مسلم نے کوئی جماعت بنائی؟ چلو محدثین کے بعد، امام محدثین سے پہلے فقہا کے بارے میں دیکھو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو ان لوگوں نے اپنے شاگردوں کو توحید کی دعوت دی، سنت کی دعوت دی، لیکن کوئی جماعت نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے یہ مشہور قول کہ کوفے میں حدیث کا درس دے رہے تھے، ایک شخص آیا اور کہا یا امام دعونا عن هذه الحدیث، اے امام حدیثوں کو چھوڑو، اپنی فقہ کی تعلیم دو۔ کیا کہا؟ لولا السنہ ما فهم احد من القرآن، اگر سنت کو کوئی نہیں پڑھے گا اور سنت کا علم حاصل نہیں کرے گا تو وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور علیکم باتباع السنہ، سنت کی اتباع کو لازم پکڑو، فمن خرج عنها ضل، جو سنت کی اتباع سے نکلے گا وہ گمراہ